بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اپنی روایت، اپنی پہچان اور اپنی نسل کی شناخت کے مطابق سب سے پہلے آقائے کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ گفتگو ہو کہ دعا ہو، آغاز اور اختتام دونوں درود پاک سے ہی کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ ایک بار کسی صاحب خرد نے کسی اہل دل سے پوچھا کہ آخر خوش عقیدہ مسلمان اپنی ہر محفل کا آغاز اور اختتام، اپنی ہر گفتگو کی شروعات اور اخیر درود و سلام پر کیوں کرتے ہیں؟ تو صاحب دل نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، کہا تھا کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم نبی کی گفتگو نہیں کرتے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد گویا الفاظ باوضو ہیں، زبان کھل جاتی ہے، پاک و صاف ہو جاتی ہے، اس کے بعد نبی کا ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر جمیل کرنا یہ دنیا میں کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نہ تو خدا کو اپنی حمد کے لیے کسی کی ضرورت ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی تعریف کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرنے کو مصطفیٰ کافی ہے، اور مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے خدا کافی ہے۔ تو جس خدا کی حمد مصطفیٰ جان رحمت فرمائے، ان سے اچھی حمد کوئی کر سکتا ہے بھلا؟ اور جس مصطفیٰ کی شان اور عظمت کا بیان خدائے وحدہ لا شریک فرمائے، اس سے اچھی عظمت و شان کوئی بیان کر سکتا ہے بھلا؟ تو نہ خدا کو ہماری ضرورت، نہ مصطفیٰ کو ہماری ضرورت۔ خدا کی حمد کرنا ہو یا مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف و توصیف کرنا ہو، یہ سب ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری سعادت بھی ہے۔ اس لیے اس محفل میں جب بھی بیٹھیں، جب تک بیٹھیں، ہمیشہ باادب رہیں اور انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ بیٹھیں، سماعت کریں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر جمیل کو سننے کی سعادت حاصل ہے۔
یہ ذکر کرنا اور سننا دونوں ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے یہاں بیٹھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت شاہ عالم علیہ الرحمہ کے شہر میں یہ پہلی حاضری ہے۔ حضرت مولانا عبدالامین صاحب برکاتی کو اللہ سلامت رکھے، ان کے تبسط اور ان کی محبت پر اس خیال کا سفر ہوا۔ اللہ کے محبوب بندوں کے آستانوں پر حاضری ہوئی، کئی وہ چیزیں بھی دیکھی جن کے دیکھنے کی عرصے سے تمنا تھی۔ اتفاق رہا کہ کبھی احمد آباد سے گزرنا ہوا تو یوں ہی گزر گئے، شہر بیچ میں رہ گیا، کبھی اطراف و جوانی میں ہو کر نکل گئے۔ اس بار حضرت چاند شہید کا فیضان تھا، حاضری تھی، اس لیے آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آپ کے فیضان کو آمرتاب فرمائے۔ اور یہاں یہ بھی پہلی بار دیکھا، یہاں میں نے پہلی بار دیکھا، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ محفل کا آغاز یعنی خطیب جو محفل کا ہے وہ تقریباً 12 بجے کے بعد بیٹھ رہا ہے۔ خیر یہ تو اب آپ کی سماعتوں کا امتحان اور آزمائش ہے کہ آپ کب تک خود کو چست اور بیدار رکھ پاتے ہیں، ورنہ عموماً 12 بجے کے بعد دلی میں لوگوں کے اعضاء اور ان کے دل و دماغ جواب دینے لگتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ احمد آباد کے لوگوں کے دل و دماغ کہاں تک ساتھ دیتے ہیں۔ اچھا یہاں 12 بجے کے بعد لوگ جوان ہوتے ہیں، خیر اس جوانی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جوانی کو سلامت رکھے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خدا بند کریم جل شانہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ کامیاب ہیں جن کا دل اچھا ہے، جن کا دل اچھا ہے۔ اس سے ماقبل کی آیت میں رب کریم فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، ایک دن ایسا آئے گا جب نہ لوگوں کا مال کام آئے گا اور نہ ان کے بیٹے کام آئیں گے۔ اس دن وہ انسان کامیاب ہوگا اور وہ چیز کام آئے گی جسے دل کہتے ہیں۔ تو آج کے ہماری گفتگو کا جو بنیادی محور و مرکز ہوگا وہ دل ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دل ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے جو ولی ہے نا، یہ ولی جو دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، یہ اصل میں دل کی صفائی ستھرائی کے لیے بھیجے گئے، اور انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد وہی کام کیا کہ لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، صفائی قلبی کہتے ہیں، مزکہ مصفہ کرنا کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیے کا جو عام اور ذہن کے قریب معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو مانجنا، رگڑنا، صاف کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ انسان کا صاف دل ہوگا۔ اب عمومی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ہر زندہ انسان کے سینے میں دل ہے، دل ہے نا، ہر انسان کے سینے میں کیا ہے؟ دل ہے۔ مگر یہاں بات کو تھوڑی دیر روکے اور بشیر بدر کا یہ شعر سنے۔ بشیر بدر نے کہا تھا ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کے سینے میں
جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے وہ دل ہے. جب دل کی بات آ جاتی ہے تو بچہ ہو کہ بوڑھا یہ جوانوں کا تو خیر کہنا ہی کیا، بچے بھی آج کل کے جوانوں سے کم نہیں ہیں. دل کا نام سنتے ایک مخصوص امیج دل کے اندر گھوم جاتی ہے دماغ کہ وہ ایسے ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک تیر بھی ہوتا ہے، بغیر تیر کے نہیں ہوتا. عجیب ہے، حالانکہ یہ وہ دل نہیں ہے. دل کا نہ وہ سائز ہے نہ وہ دل کی ریئل تصویر ہے. تو نہ وہ دل ہے اور نہ دل کی اوریجنل تصویر. اوریجنل تصویر اگر دیکھنی ہو تو کسی گوشت والے کی دکان پر دیکھی جائے کہ ریئل دل کی تصویر ہے کیا، تب پتہ لگے گا کہ جو ادیب، شاعر، عاشق جو اپنی خیالی دل کی تصویر لیے گھومتے ہیں وہ کوری گپ اور بکواس ہے، اصلی دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو دل کے اندر وہ پورا ایک لمبا سا تیر ہوتا ہے نا، یہ دل اتنا نازک ہے کانٹا نہیں سر پائے گا. تیر تو رہا بہت بڑی چیز. تو انسان اسی گوشت کے لوتھڑے کو دل سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ اسی کو دل سمجھتا ہے. اسی کو بشیر بدر نے کہا تھا کہ ہر دھڑکتے پتھر کو، کیا کہا؟ پتھر کو، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں. عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، تو عام طور پر لوگ سینے میں دھڑکنے والے اسی پتھر کو اور گوشت کے اسی لوتھڑے کو دل سمجھتے ہیں، مگر وہ دل نہیں ہے. وہ دل نہیں ہے. دل کسے کہتے ہیں؟ یہ تاجدار بریلی سے پوچھو، امام عشق و محبت سے پوچھو کہ امام عشق و محبت لوگ سینے میں دھڑکنے والے ہر پتھر کو دل کہتے ہیں. وہ جو گوشت کا لوتھڑا جسم کو خون سپلائی دیتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے، لوگ اسے دل کہتے ہیں. اے امام عشق و محبت، آپ عشق و محبت کے امام ہیں، آپ عشق و محبت کے تاجدار ہیں، آپ بتائیں دل کسے کہتے ہیں؟ تو آج بھی میرا امام بریلی سے آواز دیتا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معلوم ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معلوم رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان ہے. تو دل کس کا نام ہے؟ جس دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی یاد نصیب ہو، جس میں آقا کی یاد ہو، جس میں مصطفیٰ جان رحمت دھڑکتے ہو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری ہو، جہاں شمع بزم ہدایت سے الفت ہو، جہاں تاجدار مدینہ کی غلامی کی نسبت موجود ہو، وہی تو دل ہے. ورنہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے دل نہیں کہہ سکتے آپ. دل وہی ہے جو آقا کی یاد سے بھرا ہوا ہے. دل وہی ہے جو آقا کی یاد سے بھرا ہوا ہے. اب جس کے دل میں آقا کی یاد بھری ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا جس کا دل صاف ہوگا. جس دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دھڑکتی ہو اس دل سے پاک ہو بھی کیسے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کا دل دل تو ہو تو اصل چیز دل ہے. دل بہت بنیادی اور بہت اہم چیز ہے. اس کا خیال ہمیں اپنی ہر چیز سے زیادہ رکھنا چاہیے. دنیا میں عموماً جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنے جسم کا بہت خیال رکھتے ہیں. جسم کے الگ الگ اعضاء ہیں، ان کا الگ الگ خیال رکھتے ہیں. بالوں کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، بال خوبصورت رہیں، بال مضبوط رہیں، بال کالے اور تندرست رہیں، اس
اس کے لیے ہم اچھے شیمپو، اچھی کریم، اچھی صابن کا استعمال کرتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈیزائنروں سے جانے کے بعد اپنے بالوں کو ڈیزائن کراتے ہیں، بال اچھے رہتے ہیں، آنکھوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، سن گلاس کا استعمال کرتے ہیں، دھوپ کا اثر نہ ہو، دھول آپ کی آنکھ میں نہ جانے پائے، اچھے آئی ڈراپس کا استعمال کرتے ہیں، چہرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی کریمیں خریدتے ہیں، فیس واش خریدتے ہیں، نئی سے نئی جیل خرید کر کے لاتے ہیں، بال، چہرہ، آنکھیں، یہاں تک کہ پاؤں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اب تو پاؤں کے لیے کون سا جوتا اور کون سا سلیپر پہننا ہے اس کو بھی باضابطہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے، ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایسا جوتا اور ایسا سلیپر پہنو، اس سے پاؤں کو آرام ہو، پاؤں اگر آئی پیچھے جگہ بھی پڑ جائے تو تکلیف نہ ہو، اتنا زیادہ خیال ہے انسان کو اپنے جسم کا، سر سے لے کر پاؤں تک انسان اپنے جسم کی بناوٹ کے لیے، اس کی خوبصورتی اور اس کی ساج سجا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، ہزاروں لاکھوں روپیہ اڑاتا ہے، گھنٹوں وقت گزارتا ہے۔ کاش اس انسان نے سوچا ہوگا جس جسم پر یہ اتنا زیادہ وقت لگا رہا ہے، ایک دن یہ مٹی اور کیلوں کی خوراک بن جائے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں اچھا چہرہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں اچھے بال کامیابی کرائیں گے، نہ اچھے پاؤں، نہ اچھی آنکھیں، نہ زلفیں، نہ بھویں، نہ ہونٹ، نہ ناک، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تو تمہارے شکلوں صورتوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جس شکل کو سجانے میں لگے ہو، اللہ کے یہاں اس سجی ہوئی شکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس چہرے کو، جس جسم کو شیپ میں لانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں جم میں جاتے ہو، مہنگے مہنگے اسٹرائڈ کھاتے ہو، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہو، جسم پر کھپے، جسم پر پھبے، جسم کی رب کو کوئی ضرورت نہیں۔ رب صرف تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی دل کے بارے میں نہیں سوچا اس دل کو سجا لے، سوچا کہ اس دل کو بھی سجا لے جو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی دلائے گا، مگر اس غریب دل کی طرف کسی کا خیال نہیں آتا۔ اس غریب دل کا خیال تو تبھی آتا ہے جب کسی سے آنکھ لگ جائے، تب سوچتا ہے یار دل کا معاملہ ہے، کچھ تو کر جاؤں گا، کچھ تو کر جاؤں گا، کرتا پڑتا کچھ نہیں ہے، بس آوارہ گردی کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ آوارہ گردی کرتا ہے، راتوں رات چیٹنگ کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، پوری رات جاگتا ہے، دوسروں کی نیندیں خراب کرتا ہے، اور جب 10-20 سال گزر جاتے ہیں تو آوارہ گردی کر کے جب تھک جاتا تو پھر سیدھا اسی لائن پر آ جاتا ہے۔ تو لوگوں میں دل کا ایک تو یا تو دل کی اہمیت ہی نہیں سمجھی، اور سمجھی تو غلط راستے پر سمجھی، جبکہ دل کی حیثیت سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے تھی۔ اب آپ ایسا دیکھیں، ہم یہ حضرت چاند شہید کا عرس منانے کے لیے بیٹھے ہیں، کون سا عرس ہے؟ کتنے سال گزر گئے؟ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ مختلف بزرگوں کے عرس ہم مناتے ہیں، مختلف بزرگوں کے۔ غریب نواز علیہ الرحمہ کا عرس 800 سال سے زیادہ ہو گئے ہم منا رہے ہیں، کسی بزرگ کا 600 سال، کسی کا 400، کسی کا 500، 200، 300، 100، 50 ماہ، 80 ماہ، 100 ماہ، 40 ماہ منا رہے ہیں۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب کوئی بھی کام تسلسل سے چلتا ہے تو کچھ دن چلنے کے بعد، کچھ سال چلنے کے بعد اسپیڈ ذرا سلو ہو جاتی ہے، اور کئی بار کچھ ایسی غیر ضروری اور لایعنی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ
کہ کوئی کام جب کچھ دنوں تک برابر کنٹینیو جاری رہتا ہے تو 6 مہینہ کے بعد، کہیں سال بھر کے بعد، کہیں 2 سال کے بعد، کہیں 5 سال کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی اب ذرا غور کیا جائے، 5 سال کا پیریڈ گزرا کیسے، کیا اچھائیاں ہیں اس میں، کیا خرابیاں آ گئی ہیں، لاؤ اس کو ذرا رینیول کر لیتے ہیں، اس کا پیوریفیکیشن کر لیتے ہیں، آپٹیمائز کر لیتے ہیں۔ یہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل چلاتے ہیں، موبائل کے اندر 10 سے 20 اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، 1 مہینہ چلانے کے بعد آپ کو لگنے لگتا ہے کہ موبائل کی اسپیڈ سلو ہو رہی ہے، موبائل کی اسپیڈ سلو ہو رہی ہے، تو آپ موبائل کو، سسٹم کو ریسیٹ کرتے ہیں، آپٹیمائز کرتے ہیں اور اسکین کرتے ہیں، سیکیورٹی سسٹم کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چلتے چلتے اس کی اسپیڈ میں کمی آئی ہے، کام کرنے کی رفتار کمی ہے، کچھ وائرس آ گیا ہے، کچھ کچرا آ گیا ہے، موبائل میں ہی کچرا آ گیا ہے، لاؤ ذرا اسکین کر کے اس کو صاف کر لیں، پیوریفیکیشن کر لیں۔ کرتے ہیں نا، ہر بندہ کرتا ہے اپنے موبائل پر، اگر نہ کرے تو اس کا موبائل آہستہ آہستہ ہینگ ہونے لگتا ہے۔ تو جو کام آپ ایک چھوٹے سے موبائل میں کرتے ہیں، جو کام آپ ایک اسکول میں 1 سال کے بعد کرتے ہیں، 5 سال کے بعد پورے ملک کا نظام پیوریفائی کیا جاتا ہے، 5 سال گزر جانے کے بعد سب پبلک کے بیچ آ جاتے ہیں، سارے نیتا، سارے لیڈر اپنا رپورٹ کارڈ سامنے رکھتے ہیں، کارگزاری سامنے رکھتے ہیں، عوام سوچتی ہے کہ بھائی دیکھو ذرا ان کو چیک کرو، سسٹم کو اسکین پر ڈال دو، کس کے 5 سال کیسے رہے، عوام مطمئن ہوتی ہے تو ویریفیکیشن کر دیتی ہے، اگلے لوگ بدل دیتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے، عرصوں کا، مدارس کا، مساجد کا، ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی، ہمارے محلوں کا، ہماری زندگیوں کا، کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی کے کسی حصے میں بیٹھ کے یہ سوچا کہ میں 30 سال کا ہو گیا، نہ ایک بار اپنی زندگی کا پیوریفیکیشن تو کروں، اسپیڈ سلو تو نہیں ہو گئی، سسٹم میں وائرس تو نہیں آ گیا، غور کیا؟ اگر کیا تو اچھی بات، اور اگر نہیں کیا اور عادت نہیں ہے، جب آپ کا موبائل 1 مہینہ کنٹینیو نہیں چلتا وداؤٹ اسکیننگ، تو آپ 25 سال کی عمر وداؤٹ اسکیننگ کیسے گزار رہے ہیں؟ آپ 50 سال کے ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو اسکین کیوں نہیں کیا؟ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کیوں نہیں کیا؟ انسانی زندگی تو ہر لمحہ اپڈیشن مانگتی، انسان کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ پہلے دین کے کس جذبے پر تھے؟ آپ کا دینی جذبہ کس لیول پر تھا؟ آپ کس لیول پر ہیں؟ اگر آپ کا لیول بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اپڈیٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کا لیول نیچے گر رہا ہے اس کا مطلب آپ پچھڑ رہے ہیں۔ ارے اولڈ ماڈل تو کمپنیاں بھی آؤٹ کر دیتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی کہ واٹس ایپ میں جو لوگ اس کا اولڈ ماڈل استعمال کر رہے تھے اپلیکیشن کا، ان کو بند کر دیا، کہا اپڈیٹ کرو خود کو ورنہ یوز نہیں کر پاؤ گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کا دینی لیول نیچے گر رہا ہے، 10 سال پہلے رہا تھا آج بھی وہی ہے، کچھ نہیں بڑھا، کچھ اضافہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپڈیٹ نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اور ایک بندہ اپڈیٹ موبائل چلاتا ہے، آؤٹ آف ڈیٹ بندہ اپڈیٹ موبائل چلا رہا ہے، موبائل اسے اپڈیٹ چاہیے، سارے اپلیکیشن اپڈیٹ چاہیے، خود کو نہیں سوچتا کہ میں آؤٹ آف ڈیٹ ہوں یا اپڈیٹ ہوں، خود کو نہیں سوچتا۔ یہ بزرگان دین کی زندگی اسی کام کے لیے ہے کہ انہوں نے انسانیت کو، انہوں نے اس مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اپڈیٹ کیا، سبحان اللہ، اپڈیٹ کیا ہے، روحانیت کی اعلیٰ منزلیں دے کر آئی ہے، ارتقاء کی منزلیں دکھائی ہے۔ آپ غور کریں، جب سیدنا غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے، صاحب علم تھے، صاحب علم تھے، پیر کی بارگاہ میں تزکیہ شروع کیا، دل کی صفائی شروع کی، وقت گزرتا رہا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، کئی سال گزرے، جب غریب نواز علیہ رحمۃ والرضوان کا یہ سلسلہ چلتا رہا،
تزکیے کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی کو آج کی زبان میں کہتے ہیں جو اپڈیٹنگ ہو رہی ہے. نئے نئے مرحلے اور نئے نئے منزلیں اور نئی نئی چیزیں طے کی جا رہی ہیں, نئے نئے درجات طے کیے جا رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ غریب نواز سے ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں بیٹا معین ذرا زمین کی طرف دیکھنا. زمین پر نگاہ ماری. کہا بیٹے کیا دکھتا ہے؟ کہا میں تو سرابر دیکھ رہا ہوں. کہا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا, نگاہ اٹھائی. کہا بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ کہا عرش مولا دیکھ رہا ہوں. کہا جا بیٹا وہی تیرا کام پورا ہو گیا. یہ ہے اپنے آپ کو اعلیٰ منزلوں کی طرف لے کے جانا. جب غریب نواز صاحب علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, روحانیت کی اعلیٰ منزلوں کو طے کرنے کے لیے کئی سال گزارتے ہیں, اپنے آپ کو مانچتے ہیں, رگڑتے ہیں, دل کا تزکیہ کرتے ہیں, تو آپ اور ہم اس کی صبح ہوتی ہے تو گناہ ہو گئے, شام ہوتی ہے تو گناہ ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل لہب میں کھولا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سوچا ہماری صبح اس حال میں ہوتی ہے, ہماری شام کیسے گزرتی ہے, ہماری راتیں کس طرح سے گزرتی ہے. کیا انسان کے پاس وقت نہیں آیا کہ وہ خود کرے؟ لیکن اللہ نے تو قرآن میں اتنا وجہ فرمایا, خود سوچو, اپنا جائزہ لو, احتساب کرو, اپنے آپ کو ٹٹو دو. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے تو مسلمان مسلسل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دور آزمائش میں ہم اپنی زندگی کا پیوریفیکیشن کریں, دیکھیں کون سی خرابیاں آ گئی ہیں, کون سی برائیوں کے وائرس ہماری سماجی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں, کن چیزوں کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ پچھڑ رہا ہے. ان کو نشانزد کریں اور ان کی اسکیننگ کر کے اس وائرس کو باہر نکالیں, اپنا سیکیورٹی سسٹم مضبوط کریں. شیطان انسانی عدو مبین رب نے فرمایا ہے, شیطان کھلا دشمن ہے, آپ کو اس دشمن کے باروں کا پتہ نہیں ہے. یہ جب غوث اعظم پر حملہ کر سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے. مگر ہم تو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ایک بار سسٹم کو اپڈیٹ کر دیا پہلی بار میں, اب اس کے بعد لائف ٹائم اپڈیٹ ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے, ہر لمحہ شیطان کے فریب سے بچنا ہے, اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. اب آپ دیکھیں آئے دن خبریں آتی ہیں نوجوانوں کی, لڑکے ہوں گے لڑکیاں, کہ فلاں نے فلاں غیر مسلم سے شادی کی, فلاں فلاں غیر مسلم کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ میری ریلیشن میں ہے. آپ ذرا غور کریں, قرآن فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ, نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا جب تک لڑکا لڑکی دونوں صاحب ایمان نہ ہو. آپ سیکولر اور لبرل بننے کے چکر میں اسلام کی تعلیمات کو پامال کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ دنیا آپ کو عزت دے. کچھ لوگوں کی نگاہ میں سیکولر دکھنے کے لیے, لبرل بننے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دین کی تعلیمات کو پامال کرتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہے کہ وہ ایک خاتون دین میں داخل ہو رہی ہے ہماری وجہ سے, عشق لڑاتے ہیں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے, اپنی نفسانی خواہشات کے لیے, اور کہتے ہیں ہم تو دین کی خدمت ہی کر رہے ہیں. بس دین کی خدمت اسی لڑکی سے کر رہا ہے جو جوان اور کنواری ہے, کسی اماں کی عمر کی عورت سے دین کی خدمت کرنی ہوتی. ضروری نہیں اور ساری دین کی خدمت لڑکیوں پر ہی ہو رہی ہے, تو کر لیتے تھوڑی سی. جو لوگ, جو لڑکے صرف نفسانی خواہش کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نکاح کرنے کی وجہ سے ایک غیر مسلم لڑکی اسلام میں داخل ہو جاتی ہے, میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے اپنی نفسانی خواہشات کو اسلامی خدمت کا نام نہ دو. تمہاری نفسانی خواہش
خدمت دین کے جذبے کے تحت نہیں ہے، اپنے نفسانی جذبے کی تسکین اور آرام کی خاطر ہے۔ اور تم کیا کسی لڑکی کو دین سکھاؤ گے؟ تمہاری اپنی زندگی میں دین کتنا ہے تم کی بات کرتے ہو اور نام بدنام کرتے ہو دین کا۔ تم ایک کام کرتے ہو ایک بستی میں، میڈیا اس کو پورے ملک میں دکھاتا ہے۔ جن بستیوں میں مسلمانوں کی آبادیاں کم ہیں، ان بستیوں میں مسلم لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بند ہو جاتا ہے، یا پھر ان بچیوں کی عزت آبرو خطروں میں پڑ جاتی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ کے کمائی کی وجہ سے کتنی بچیاں آزمائشوں کا شکار ہوتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ صاحب خدمت کر رہے ہیں، خدمت صرف کماری اور جوان لڑکیوں پر، کبھی خدمت جوان لڑکوں پر ٹھوکر ہوگی؟ اور ایک بات اور یاد رکھو، دین بتانے سے نہیں پھیلا، دین دکھانے سے پھیلا۔ ہم دین کی بات بتانے میں زیادہ وشواس کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دین ہمارے اندر نظر آئے، دکھانے کو کوئی نہیں بتائیں گے کہ صاحب اس سے اتنا فائدہ، اس سے اتنا فائدہ۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ کسی جگہ امام صاحب نے گفتگو میں یہ کہہ دیا کہ جو کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا دے تو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اب محفل میں خان صاحب بھی بیٹھے تھے، خان صاحب کے سمجھ میں آئے کہ یار یہ تو جنت جانے کا شارٹ کٹ فارمولا مل گیا، کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا دو اور جنت میں چلے جاؤ بلا حساب کتاب۔ نہیں لگے نہ پھٹکاری، رن چوکی کا چوکا، گھر گئے تلوار اٹھائی اور باہر نکلے، ایک غیر مسلم مل گیا، اسی گردن پہ تلوار رکھ دی کہ سنو کلمہ پڑھو۔ اب وہ اتفاق سے پہچان والے تھے، انہوں نے سوچا کہ شاید خان صاحب مذاق کے موڈ میں ہیں، انہوں نے کہا خان صاحب کیا حال ہے، صبح صبح خیریت تو ہے؟ کہا خیریت بعد میں، پہلے کلمہ پڑھو مسلمان بنو۔ کا مطلب نہیں، کلمہ پڑھو۔ اب جب اس نے خان صاحب کے تیور دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ تیور شاید کچھ خطرناک اختیار کر جائیں گے، تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے خان صاحب، جب آپ کہتے ہو کہ کلمہ پڑھو تو ٹھیک ہے پڑھاؤ کلمہ، تو کہا پڑھو، تو کہا پڑھاؤ۔ ابے ہم کیوں پڑھائے، خود پڑھو۔ کا مطلب کہا ارے خدا کے بندے جب تم مجھ سے کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے تو بتا میں کون سا کلمہ پڑھوں؟ کہا یار مجھ سے تو مولانا نے اتنی بتایا کہ کلمہ پڑھواؤ، پڑھنا کون سا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے کہا جاؤ خان صاحب پہلے مولانا کے پاس کبھی کلمہ پڑھ لو اور خود ہی مسلمان ہوگا۔ تو یہ حال ہے ہمارے، اور یہ محض کوئی لطیفہ نہیں ہے۔ علماء کرام کی نماز بیٹھی ہے، جب نکاح کے وقت پہ دولہے کو کلمہ پڑھانے کی باری آتی ہے نا تو بڑے بڑے اچھے دولہے عمل کرتے تھے، بڑے بڑے اچھے دولہے دیکھتا ہے کہ یار کیسے پڑھوں، علماء تو پڑھانے پڑتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک 25 سال کا جوان کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ایسے جیسے کہ ابھی آکسفورڈ کی ڈگری لے کے لوٹا ہے، شادی کا پورا کام اس کا انگریزی میں چھپا ہے، جیسے کہ اس نے انگریزی کے سوا باقی بہت سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اتنا سجا سجایا باقا سجیلا 25-30 سال کا جوان گھوڑی پہ بیٹھ کے آیا ہے، ٹائی لگا کے آیا ہے، بینڈ اسپرے پرفیوم میں رجا بسا نہایا آیا ہے، بیٹا بڑی سج کے دولہا بنا ہے، دولہے کے یار دوست بھی بڑے سجے سنبھالے بیٹھے ہیں، مانو کہ بہت بڑے میدان کے شہ سوار آئے ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے کی باری آتی ہے تو آدھے دوست تو مولانا کو لیتے نکل جاتے ہیں کہ بیٹے اب اصلی امتحان کی باری نہیں کھسک لو کہ مولانا کی نگاہ نہ پڑ جائے، اور جب کلمہ پڑھنے کی باری آتی ہے تو اب دولہا سمجھ سکتا ہے، ایک ایک لفظ کو امام صاحب کو کئی مرتبہ کہلانا تھا، تب جا کے دولہے کا کلمہ پورا ہوتا ہے۔ ارے 25 سال کے دولہے، ارے میری قوم کے 30 سالہ جوان، آج تو نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، 30 سال کی عمر ہے تیری، دنیا دیکھ لی تم نے، زمانہ دیکھ لیا، کالج میں رہا، اسکول میں رہا، بڑے بڑے تعلیم گاہوں میں رہا، انگریزی آتی ہے تجھے، سب کچھ آتا ہے، کاش جس نبی کی سنت ادا کرنے آیا ہے اس نبی کا کلمہ بھی آتا ہے۔ عجیب مزاج ہے، یعنی یہ ہماری قوم کے زمینی حقائق ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قوم گھنٹے میں گر رہی ہے، ارے گھنٹے میں نہیں گری تو کیا پہاڑ پر چلے گی؟ کلمے ہمیں یاد نہیں، نبی کی سنتوں کا ہمیں علم نہیں، نبی کی سیرت کا ہمیں علم نہیں،
نبی کے شہزادوں کا ہمیں علم نہیں، نبی کی شہزادیوں کے نام ہمیں یاد نہیں، نبی کے صحابہ کے نام ہمیں یاد نہیں، اور پھر کہتے ہیں حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ میاں اس کو چھوڑیے کہ حالات خراب ہیں، یہ غور کیجیے حالات خراب کس دنیا میں ہیں۔ بار بار مرض کا ذکر کرتے ہو، بار بار مرض کا ذکر کرتے ہو، ایک بار یہ بھی سوچ لیا ہوتا مرض اللہ کہاں سے رہا، اس پر کسی کا دھیان نہیں۔ اس لیے دوستو اس منا رہے ہیں ہم ان بزرگان دین کی زندگی کا یہ پہلو اور یہ حصہ بھی یاد رکھے کہ صاحب عرص کا تذکرہ کر دینا ہی سب کچھ نہیں ہے، صاحب عرص کی زندگی اور اس کے مشن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اصل خلافت تحصیل ہے۔ ورنہ غریب نواز کے عرص میں کون نہیں جاتا، سمانا جاتا ہے، اپنے بھی جاتے ہیں بیگانے بھی جاتے ہیں، اس میں جانا ہی سب کچھ تھوڑی ہے۔ صاحب ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لینا یہ اصل کمال ہے۔ کیا ہے؟ یہ اصل کمال ہے، اور جب یہ کمال ہوتا ہے نا تبھی انسان کا دل صاف ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اپنی جوانی کو داغدار بناؤ۔ یہ جوانی آنکھ لانے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ جوانی بائکوں پر فٹاٹے بھرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ جوانی ڈولے شولے بنا کر کے نمائش کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ اس جوانی کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی زبانی سے سیکھو۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرو، کسی غریب کے لیے اپنی جوانی قربان کرو، کسی کے کام آؤ۔ ڈولے شولے بنا کے گاڑیوں پہ بائکوں پہ گھومتے ہو، گھر میں پورا باپ سر پہ اناج کا بوجھا اٹھا کر کے ادھر سے ادھر جاتا ہے، بوڑھی ماں گھر کا بوجھ خود اٹھاتی ہے، اور جوان بیٹا اپنے ڈولے بنا کر کے اپنے شولڈر دکھاتا ہوا بازاروں میں گھومتا ہے۔ یہ کہاں کی جوانی ہے تمہاری؟ اس لیے دوستو اس جوانیوں کو نہ تو بدنام کرو، نہ داغدار کرو، اور نہ فضول کاموں میں خرچ کرو۔ اور رہا جوانی، یہ جوانی سب پر آتی ہے۔ جو بوڑھے ہم ہیں وہ بھی کسی زمانے میں جوان تھے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے جب بوڑھے اور جوانوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو بوڑھے جوانوں سے کہتے ہیں، جوان بوڑھوں سے کہتے ہیں ہاں ہٹو چچا، ہاں ہٹو تم سے نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ چچا بھی کبھی بھتیجے تھے، بھول جاتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے جوانی جب ہوتی ہے نا چہرہ چمکتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، ماس ذرا مضبوط ہوتا ہے، پٹھے طاقتور ہوتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ بس میں نے دوسرا مارا نہیں اور دیوار توڑ دوں گا، سب ٹکراؤں گا، پہاڑ چور کر دوں گا۔ وہ بھول جاتا ہے جو زمانہ اس پر گزر رہا ہے۔ یہ بڑے میاں وہ زمانہ گزار کے آ چکے ہیں، یہ بڑے میاں وہ زمانہ گزار کے آ چکے ہیں۔ کبھی ان کے بھی پٹھے مضبوط تھے، کبھی ان کے بھی چہرے میں چمک تھی، کبھی ان کا بھی چہرہ چمکتا تھا۔ آج جو کھنڈر دکھائی دے رہا ہے کبھی یہ بھی محل تھا، کبھی یہ بھی محل تھا۔ مگر جوانی کے نشے میں چور نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی گزرے ہیں، نام تھا ان کا کناز بن حسین، اور لقب تھا ان کا مرثد الغنوی۔ اپنے زمانے کے بڑے خوبرو، بڑے کلیل جوان، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، بڑے ذہین، بڑے تیز تلوار اور بڑے طاقتور۔ اب دیکھیے جوانی اور طاقت کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ یہ بڑے طاقتور اور بڑے بہادر تھے اور اتنے ہی ذہین بھی تھے۔ مکہ سے جب مدینہ آئے، آپ جانتے ہیں مکہ کے حالات یہ تھے، چھپ چھپ کے لوگ ہجرت کرتے تھے، حالات اتنے نازک تھے، تو کوئی نکل آتا تھا تو اس کی فیملی رہ جاتی تھی، اکیلا آ جاتا تھا، بچے رہ جاتے تھے، کسی کی بیوی رہ جاتی تھی، کسی کا بوڑھا باپ رہ جاتا تھا۔ یہ حالت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مرثد الغنوی کو ذمہ داری سونپی کہ مرثد تم جوان ہو، ذہین ہو، طاقتور ہو، تم مکہ جاؤ اور جب موقع ملے کسی مسلمان کو نکال کے مدینہ لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کام کرتے تھے، مدینے سے مکہ جاتے، موقع کی طاقت میں رہتے، اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا کسی مسلمان کو وہاں سے نکال کے مدینہ پہنچاتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اب ایک رات جب یہ مکہ میں داخل ہوئے
میں ایک عورت کی آواز ہے. اس عورت نے آواز دیا کون؟ اب ان کا سایہ چاندنی رات میں نظر آ رہا تھا. ہلکی سی چاندنی میں اس عورت نے ان کے چہرے سے پہچاننے کی کوشش کی. پہلے تو آواز دی کون ہے، پھر کہا مرسد. اب اس عورت کی آواز انہوں نے پہچان لی. انہوں نے کہا ہاں میں مرسد ہوں. وہ عورت مکہ کی رہنے والی تھی، اس کا نام اناب تھا اور وہ زمانہ جاہلیت میں ان سے محبت کرتی تھی. بڑی حسین و جمیل اور بڑی مالدار خاتون تھی. رات کی تنہائی میں اس عورت کو اپنا پرانا عاشق مل گیا، پرانا محبوب یاد ابھر آئی. اور اناب نامی عورت نے کہا مرسد جب سے تم نے مکہ کو چھوڑا ہے تمہاری صورت دیکھنے کو ترس گئی. زمانہ ہو گیا تم کو دیکھا نہیں، ملے بھی ہو تو رات کے اندھیرے میں جی بھر کے تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتی. چلو رات کا اندھیرا ہے، کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہو، میرے گھر چلو. آج رات میرے گھر چل کے بسر کرنا. آج کی رات ہم ساری حدیں گرا دیں گے اور اپنی محبتوں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دیں گے، اتنا قریب کر دیں گے کہ جہاں صرف جسموں ہی کا نہیں روحوں کا ملاپ ہوگا. اللہ اللہ. اب دیکھیے حضرت مرسد جوان طاقتور ہے، اور طاقتور کتنے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ ایسے لگا لو. ایک بار یہ کسی آدمی کو لے کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور جس آدمی کو لے کے جا رہے تھے وہ ذرا عمر دراز تھا اور بھاری پیٹ کا تھا، اس کو چلنا بھی اوپر تھا. اچانک سے مکہ کے کافروں کو پتہ لگ گیا تو اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کے بہت میلوں تک بھاگ لی ہوتی ہے. کتنے طاقتور، اتنا طاقتور کلیل جوان. رات کی تنہائی، اندھیرا، ایک عورت انہیں برائی کی طرف بلاتی ہے. اور عورت بھی اجنبیہ نہیں ہے، کسی زمانے میں ان سے محبت کرنے والی عورت ہے، حسین ہے، مالدار ہے. اللہ اللہ. آج کے جوان کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، دل پہ قابو نہیں رہتا، دل پہ قابو نہیں رہتا. گرم خون ہے، قابو سے باہر نکل جاتا ہے. ان نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. حضرت ابو مرسد جوان تھے، طاقتور تھے، رات کی تنہائی تھی، بلانے والی ایک مالدار خاتون تھی، ان کی ثابت ان سے محبت کرنے والی تھی. اللہ اللہ. ایسی رات کی تنہائی میں آپ کہتے ہیں انا اپنے پہلے جیسا مرسد نہیں رہا جو تیرے کہنے سے کہیں بھی چلا جاؤں. میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا، جس کام کی طرف تو بلاتی ہے اس کے بارے میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ برائی کا راستہ ہے، میں اس پر نہیں جا سکتا، میں اس پر نہیں جا سکتا. بہت بلایا، منع کر دیا. آخر میں اناب نے کہا مرسد اگر اس راستے پر نہیں آ سکتا تو مجھ سے نکاح ہی کر لے، مجھ سے نکاح کر لے. میں تو تیرے فصل کی دعویدار ہوں، امیدوار ہوں. تیرا فصل ہونا چاہیے، تو میرے قریب آنا چاہیے. اس راستے سے آ یا اس راستے سے آ، جسے تو جائز سمجھے وہ اختیار کر لے. مجھ سے نکاح کر لے، مجھے اپنی قربت عطا کر دے. حضرت مرسد کہتے ہیں اے اناب میں جانتا نہیں کہ تیرے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں، اس لیے پہلے میں اپنے آقا کے پاس جاؤں گا، اپنے آقا سے شرعی مسئلہ پوچھوں گا. آقا اجازت دیں گے تو نکاح کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب آپ ذرا سوچیے کہ آپ کے جوان کے لیے اس واقعے میں کوئی عبرت نہیں ہے. رات کی تنہائی میں عورت کے بلانے پر بڑے سے بڑا کلیل جوان پگھل جاتا ہے. لیکن جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، دل میں کہاں، جس کے دل میں خدا کا خوف، رات کی تنہائی ہو کہ دن کا اجالا، اس کے قدم نہیں بہکتے. جوانیوں کو کیسے بچانا ہے یہ حضرت مرسد الغنوی سے سیکھو. یہ ہوتا ہے جوانیوں کی حفاظت. آج تم کہتے ہو کہ صاحب غلط، اپنی زندگی کو سمجھو اور اپنے معاشرے کو آزمائش میں مت ڈالو. اور ایک بات اور یاد رکھو، جو لوگ
ایسی شادیاں کر لیتے ہیں کہ صاحب محبت کی شادی ہو گئی، نام بدل دیا کہ صاحب اب وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ میاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود مسلمان ڈھنگ کے نہیں تھے تو کسی نئے آنے والے کو آپ کیا مسلمان کرتے؟ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے ایسے تجربات کیے ان کے اپنے گھر سے اسلام نکل گیا، ان کے اپنے گھر سے اسلام نکل گیا۔ ایسی ایک دو نہیں، درجنوں مثالیں ہیں بڑی بڑی، جن کو دیکھ کر کے آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ان سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے گھر سے اسلام ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے کشمیر کا، فاروق عبداللہ، سابق وزیر اعلیٰ شیخ عبداللہ کے بیٹے فاروق عبداللہ، ان کا بیٹا عمر عبداللہ۔ ان سے ایک ہی غلطی ہوئی کہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی۔ کیا کر لی؟ فاروق صاحب نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی، اسے کیا مسلمان بناتے؟ اپنے گھر سے اسلام تو بن گیا۔ بیٹا عمر عبداللہ، اس نے شادی کی ایک غیر مسلم لڑکی سے۔ بیٹی سارہ عبداللہ، اس نے شادی کی ایک غیر مسلم سے۔ آپ پورے گھر میں اسلام صرف ان کے ناموں میں ہے، سال میں ایک آدھ بار ٹوپی اوڑھ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے فلمی دنیا کا ایک رچنیہ ہے کہ عید کے موقع پہ ٹوپی سر پہ لگا کے گلے میں رومال ڈال کر کے ایک بار آپ کو ایسے سلام کر دیتا، آپ سمجھتے ہیں ارے بابا خان صاحب نے سلام کر دیا، خان صاحب ایسے ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ اور وہی مختلف پوجاؤں میں سب ہوتا ہے، مگر ٹوپی لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹوپیاں، یہ رومال، یہ اسلام کی نشانیاں نہیں ہیں۔ نام رکھ لینے سے کچھ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ لوگ نام رکھ کر کے کفر کرتے ہیں، نام رکھ کر کے شرک کرتے ہیں، ٹوپیاں لگا کر کے کفر کرتے ہیں، ٹوپیاں لگا کر کے شرک کرتے ہیں۔ ٹوپیوں رومال سے کچھ ہو جائے جب تک دل کے اندر ایمان نہیں ہو۔ بات وہی گھوم کے آ جاتی ہے، اصل چیز دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات وہی ہوئی جو جتنا زیادہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو جتنا زیادہ رنگ کا کالا ہوتا ہے اس کے اماں کو اس کا نام بھورے خاں رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ بھورے خاں۔ جو جتنا زیادہ بزدل ہے اس کا نام رکھتے ہیں شیر خاں۔ کیا رکھتے ہیں؟ شیر خاں۔ اور ہے بزدل کہ بکری کو دیکھے تو بھاگ جائے اور نام شیر خاں۔ یہ حالت ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو دل ہے، جس دل کے اندر توحید خدا نہ ہو، جس دل کے اندر ختم نبوت نہ ہو، کیسا مسلمان؟ فاروق عبداللہ کے پورے گھر سے اسلام ہے۔ ایک اور لیڈر ہے، بہت بڑا لیڈر، سلمان خورشید، اس کی 3 لڑکیاں، تینوں کو مسلم ہوئے، اپنے گھر میں عیسائی چل گیا اسلام۔ ایک اور بہت بڑا نام تھا ہریانہ کے قریب پٹودی فیملی، نواب آف پٹودی، نواب منصور علی خان پٹودی، کسی زمانے میں انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہوا کرتے تھے۔ ایک فلموں میں کام کرنے والی خاتون سے آنکھیں لڑی، اس کو دلہن بنا کے اپنے گھر میں لے آئے، اس کو دلہن بنا کے گھر میں لے آئے، اسلام میں سے باہر نکل گیا۔ آج ان کی بیٹی ایک غیر مسلم کے گھر میں ہے، بیٹے نے 2 شادیاں کی، 2 غیر مسلموں سے۔ آپ سب جانتے ہیں، مسجد ہے، میں ان نشریوں کا نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ان خاتونوں کو جو آپ گھروں میں لاتے ہیں، ارے جب آپ خود مسلمان نہیں تو کسی دوسرے کو کیا کرو گے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ارے جسے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے اسے عشق کے نام پر رسایا نہیں جاتا، اسے محبت کے نام پر رسایا نہیں جاتا۔ ارے دین تو اس جوہر کا نام ہے جو آپ کی زندگی میں نور بن کے چمکتا ہے اور کسی بھی آدمی کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ غریب نواز نے دین پھیلایا، ایسے پھیلایا غریب نواز سے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دین یوں ہی پھیلا؟ دین ایسے نہیں پھیلتا۔ اس لیے دوستو اپنی زندگی کا پیوریفیکیشن بھی کرو اور اپنے دل کو اچھا رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ یہ دل بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کامیابی کا ذریعہ دل ہے۔ دل پورے جسم انسانی کا بادشاہ کیا ہے؟ پورے جسم انسانی کا بادشاہ، دماغ اس کا وزیر ہے۔ اب آپ یہ عجیب اتفاق دیکھیں، سیاست میں کامیاب ہونا ہے تو دماغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی؟ دماغ۔ تجارت میں کامیاب ہونا ہے تو دماغ۔ کوئی تنظیم، کوئی سنگٹھن چلانا ہے تو دماغ۔ گھر اچھے طریقے سے مینٹین کرنا ہے تو دماغ۔ رشتے اچھے نبھانے ہیں تو دماغ۔ سارے بڑے کام دماغ کرتا ہے۔
مگر دماغ نمبر 2 اور دل نمبر 1. ایسا کیوں؟ تجارت کی کامیابی دماغ کی بدولت، سیاست کی کامیابی دماغ کی بدولت، اداروں اور تنظیموں کی کامیابی دماغ کی بدولت، سارا سسٹم دماغ کی بدولت. دماغ نمبر 2 پر، دل نمبر 1 پر. فرق ہے، دماغ خود غرض ہے، دل سادہ ہے. دماغ خود غرض ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ دماغ ہے، دماغ اس کا مطلب پڑتا ہے تو گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، اور مطلب نکل جائے تو باپ کو بھی گدھا بنا لیتا ہے. مگر دل ہے، جب دل کسی سے ملتا ہے تو رنگ نہیں دیکھتا، جب دل کسی سے ملتا ہے تو ذات نہیں دیکھتا، جب دل کسی سے ملتا ہے علاقہ نہیں دیکھتا، جب دل کسی سے ملتا ہے رنگ روپ نہیں دیکھتا، زبان نہیں دیکھتا، دولت نہیں دیکھتا، حیثیت نہیں دیکھتا، بس مل جاتا ہے. اب آپ دیکھیں مکہ کی زمین پر ابو جہل بڑا لکھا بھی تھا، قابل بھی تھا، سردار بھی تھا، دولت مند بھی تھا، رسوخ دار بھی تھا، مگر محمد عربی کا دل مکہ میں پیدا ہونے والے ابو جہل سے نہ ملا، حبشہ میں رہنے والے بلال سے ملا. بلال کے پاس نہ رنگ تھا، نہ جمال تھا، نہ حسن تھا، نہ ظاہری ایسا کوئی کمال تھا. بس ایک چیز تھی بلال کے پاس جو ابو جہل کے پاس نہ تھی. بلال کے پاس نبی سے محبت کرنے والا دل تھا، نبی سے محبت کرنے والا دل تھا. دنیا کی ظاہری اچھائیاں ابو جہل کے پاس، سردار، رسوخ دار، پڑھا لکھا، بہادر، جنگوں میں لڑنے والا، قابل، فاضل، سب کچھ، مگر اس کا دل نہیں تھا. اس کا دل اچھا نہیں تھا. دل بلال کا اچھا تھا. اللہ اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے دل کا نگیرہ بنایا، اور اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا بنایا کہ میرے آقا معراج پہ گئے تو فرماتے ہیں بلال جب جنت میں گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، جنت میں گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ تھی. اور آج فخر سے کہتے ہیں ہم سینوں پر ہاتھ رکھ کر بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم جینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. دل کی بات ہے. اصل چیز کیا ہے؟ انسان کا دل ہے. کیا ہے؟ انسان کا دل. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ مجھے خدا اور رسول سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پہ لا الہ الا اللہ ملے گا، دوسرے میں محمد رسول اللہ ملے گا. ایک بات اور یاد رکھو، اعلی حضرت فرماتے ہیں محبت دعووں سے نہیں آتی، اطاعت سے آتی ہے. کس چیز سے؟ محبت دعووں سے نہیں آتی، اطاعت سے آتی ہے. ہم نبی کے وفادار ہیں، یہ دعویٰ ہے. وفادار ہو تو نبی کی اطاعت کرو. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نبی کے وفادار ہیں. کتاب کا آپ کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں. اگر آپ نبی کے عاشق ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کے آدمی کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ نبی میں کلمہ پڑھنے والے. ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو بتانے کی میں نبی کا عاشق ہوں، ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں جوڑیں گے اور سڑک پہ کھڑے ہو کے سیٹی بجا رہے ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ راستوں پہ کھڑے ہونے کا کیا حق ہے، کیا شرعی معاملہ ہے. تو آپ دعوے کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت دعووں سے نہیں آتی، محبت اطاعت سے آتی ہے. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو. آج اعلیٰ حضرت کا عشق محبت کہا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام بلا وجہ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کے دعوے نہیں کیے. یہ مولانا عبدالعظیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ دیگر علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب رات کو لیٹتے بھی تھے تو اپنے جسم کو اس طرح سے موڑ کر کے سکوڑ کر لیٹتے تھے کہ لفظ محمد کی تصویر بن جاتی تھی. اتنی اطاعت کرتے ہیں.
اطاعت مصطفیٰ میں غرق تھے، محبت رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، محبت رسول ان کی زندگی میں رچی بسی تھی، ہاتھ کرتے تھے، لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کر کے آئے مگر نماز پڑھنے آئے، کرسی پر بیٹھ کر کے آئے مگر نماز پڑھنے آئے۔ یہ امام کا حال ہے، زندگی کی آخری سانس تک اطاعت نہ چھوڑی، جب ان کے آخری حصے میں جسم کمزور ہوا، روزہ رکھنے کی سکت نہ رہی، بریلی سے بھوالی جاتے ہیں، ٹھنڈا علاقہ ہے، سانس کم پھولتی ہے، وہاں گئے، حالت کو افاقہ وہاں روزہ رکھنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ اطاعت اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں۔ آج ہم خالی ناموں میں رہ گئے، یہ ہم نہیں چھوڑیں گے، وہ ہم کر دیں گے، وہ ہم کر دیں گے، خالی کوئی نہ کچھ نہیں، خالی باتیں ہیں۔ آج ہم کوڑے ناروں پہ جی رہے اور نعرے اللہ اللہ، ہمارے اگر کوئی نعرے سنے تو سمجھے گا ارے یہ یہی سمجھے گا یہ بڑی طاقتور قوم ہے، انقلاب لے ہی آ گئی اور سارا انقلاب اس کا نعرہ ہوگا، یہ ہماری قوم کا۔ کوئی بھی ایک آدمی آ گیا ایسے نعرے لگائیں گے یہ ہو یہ ہو وہ، اس کے بعد نتیجہ وہی، نہ چال بدلی ہے نہ حال بدلا ہے، نہ گزشتہ سال بدلا تھا نہ یہ والا سال بدلا، یہی حال ہے نا، گھوم پھر کے وہی۔ اس لیے میرے دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بار ذرا ٹھہر کر اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا، اپنی ثقافت کا، اپنی تہذیب کا، اپنے رسم و رواج کا ہم جائزہ لیں کہ اس میں کون سا برائیوں کا وائرس آ گیا ہے، کس کو پیوریفیکیشن کرنا ہے، کس کو اسکین کرنا ہے، کس کو دور کرنا ہے اور خود کو کیسے اپڈیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی نہیں سوچا تو سمجھ لو کہ امتحان کا دور ابھی اور لمبا چلے گا، ابھی اور لمبا چلے گا، اس لیے کہ جو قوم اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتی ہے، جس نے سوچنا چھوڑ دیا وہ کام کیا کرے گی؟ قوت فکر و عمل پہلے ختم ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کا زوال آتا ہے۔ فکر سوچنا، پہلے سوچنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، جب سوچ نہیں تو کام نہیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ 40 سال کا عرص ہو گیا حضرت چاند شہید کا، اس 40 سال کے عرصے میں جو نوجوان 20 سال کا تھا، آج اگر وہ 40 کا ہے تو یعنی اسے عرص کرتے کرتے کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے۔ میں اس 40 سال کی عمر کے بندے سے کہتا ہوں کہ تو 20 سال سے حضرت چاند شہید کا عرص کر رہا ہے، ذرا مجھے یہ بتا ان 20 سال کے عرصوں میں تو نے کون سی ایک چیز چاند شہید کی اپنی زندگی میں نافذ کی؟ 20 سال ہو گئے، 20 سال کا اتنا تو حساب دے، ایک بار بتا، چل 20 سال کا بتے یار 10 سال کا دے دے، 10 سال کا تو دے گا، ارے جب 10 کا بھی بتے یار 5 کا دے، 5 سال کا حساب تو پرائم منسٹر کو بھی دینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے نا بھائی، اتنا ہی دے دے، 5 سال کا حساب دے چل ہمیں بتے، خود تو رات کو اپنے گھر جا، بستر پہ لیٹ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ اور سوچ، 5 سال کی زندگی کا حساب خود سے مانگو، خود سے مانگ اور سوچ، تو دن میں کتنی بار جھوٹ بولتا ہے، کتنی بار سچ بولتا ہے، کتنی بار تیری نگاہیں بھٹکتی ہیں، کتنی بار تیرے کان برائیوں کو سنتے ہیں، کتنی بار تیری زبان بھٹکتی ہے، کتنی بار تیرے پاؤں بھٹکتے ہیں، کتنی بار تیرے ہاتھ بھٹکتے ہیں، خود سوچ۔ 5 سال کا بھی مت سوچ، ایک دن کا حساب کر لے، ایک دن کا۔ موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن آتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ بتاتا ہے کہ آپ نے پورے دن میں کتنا موبائل یوز کیا، کتنے گھنٹے یوز کیا۔ مان لیجیے آپ نے 4 گھنٹے یوز کیا تو دکھائے گا 4 گھنٹے، اور وہ بتا دے گا 4 گھنٹے میں آپ نے کس کو کتنا یوز کیا ہے، واٹس ایپ کتنا یوز کیا، فیس بک کتنا یوز کیا، انسٹاگرام کتنا یوز کیا، یوٹیوب کتنا یوز کیا، وہ سارا کیلکولیشن کر لیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، یہ تھوڑا اپڈیٹ بندے ہیں، دیکھا ہوگا۔ ایک بار اپنا بھی حساب لگا لینا کہ آپ کی صبح جاگنے سے شام کے سونے تک، اگر سوتے ہیں رات کو تو، اگر سوتے ہیں تو حساب لگا لینا کہ آپ کے دن کی 12 یا 11 گھنٹے کہاں گزرے اور کیسے گزرے، ایک دن کا حساب لگا لینا۔ میرے دوستوں، آپ خود اپنے خلاف فیصلہ کرنے پر کچھ نہیں، اپنے دل سے بڑا کوئی جج نہیں ہوتا۔ آپ مجھ سے چھپ سکتے ہیں، اپنے امام سے چھپ سکتے
سکتے ہیں، اپنے باپ اپنی ماں سے چھپ سکتے ہیں، بھائیوں پڑوسیوں سے چھپا سکتے ہیں، مگر آپ خود کو خود سے نہیں چھپا سکتے۔ وقت نہیں آیا؟ جس قوم کا حال یہ ہے کہ اس کے نبی اس وقت آئے کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، جس قوم کی شروعات الصلاۃ خیر من النوم سے ہوتی ہے، اس قوم کا نوجوان راتوں کو جاگے اور دن کو سوئے، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، سالوں سال سے زندگی کا یہی طریقہ بنا لیا آپ نے، اور پھر کہتے ہیں یار حالات نہیں بدل رہے۔ میاں حالات بدلنے کے لیے 2 گنی 4 گنی محنت کرنا پڑتی ہے، آپ تو 1 گنا محنت نہیں کر رہے۔ آپ کو تو ہونا یہ چاہیے ہر مسجد میں جمعے کے دن مسجد میں نمازیوں کو جگہ نہیں ملتی، یہ نمازی نہ تو آسمان سے ٹپکتے ہیں نہ زمین سے نکلتے ہیں، یہ اسی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے نمازی ہیں، ہمارے ہی بچے ہمارے ہی ماں باپ بھائی بہن ہیں، مگر یہ جمعے کے دن آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت میں آئیں گے تب بھی یہ یاد ہوگا، لیکن اتنی بڑی مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ 2 سو کی مسجد بنا لے، اتنی تو آتے کیوں آتے ہیں؟ تو غور کیا آپ نے؟ اسی طرح سے دیکھو دوستو، باتیں ذرا تلخ ٹائپ کی ہے، مگر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، حالات دن بدن بدل رہے ہیں، زبان ہمارے پاس نہیں، تہذیب تمدن ہمارے پاس نہیں، ثقافت ہم سے چھینی جا رہی ہے، نام ہم سے چھینے جا رہے ہیں، ہماری ایک ایک نشانی خطرے میں ہے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے خانقاہیں، مقابر، سب کچھ خیموں کے نشانے پر ہے۔ آپ کس دن کا انتظار کریں گے؟ کس دن کا؟ سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میاں خیروں کو چھوڑیے، پہلے اپنے آپ کی اصلاح کیجیے۔ جس دن آپ اپنے دین کے لیے نکلیں گے، دیکھیے آج ہم کہتے ہیں کہ بڑے حالات خراب ہے، فلاں دشمن فلاں دشمن فلاں دشمن، چھوڑیے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہارے آس پاس ہیں نا، یہ کہیں اور سے نہیں آئی، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی میں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پریشانیاں کسی وجہ سے نہیں ہوتی، ہماری نیت اور عمل کی خرابی سے ہوتی ہے، ہماری نیت اور عمل کی خرابی سے ہوتی ہے۔ تاریخ میں تو نام گزرا ہے تبا اول ہمیت، جس نے مکہ المکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ جب اس نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تو اس کے کانوں سے ایسی بدبودار رطوبت جاری ہو گئی، اتنا تیز درد ہونے لگا جو کسی حد قابو میں نہیں آیا۔ بڑے بڑے حکیم طبیب آئے، علاج کیا، کارگر نہ ہوا، یہاں تک کہ دور دور تک پتہ لگ گیا کہ بادشاہ بڑا سخت بیمار ہے۔ طبیب تھک گئے، انہیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا وجہ کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد علماء کا ایک حلقہ تھا۔ ان علماء سے کسی سنجیدہ عالم نے کہا بادشاہ یہ بتائیں کہ آپ نے آج یا کل یا کچھ دن ارد گرد کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا، آپ کی نیت میں کوئی خرابی تو نہیں آئی؟ اس نے غور کیا کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو مارا نہیں، کسی کا حق نہیں چھینا۔ کہا غور کرے، غور کیا تو کہا اس پورے پیریڈ میں بس ایک خیال میرے دل میں ضرور آیا اور میں نے یہ نیت کی، ارادہ کیا کہ کعبے کو ڈھاؤں گا اور اس کے پتھر اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ لوگ میرے یہاں آئیں۔ تو کہا تمہاری نیت میں یہی کھو گے، اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو جب تک تمہاری بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اس نے ابھی توبہ کی نیت سے کی تھی کہ اس کی بیماری دور ہو گئی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں آج لوگ کہتے ہیں حضرت کام نہیں چل رہا، کمال سے بہت برکتیں ہو گئی۔ اب کئی بار یہ بھی تو سوچ لو کہ تمہارے عمل تو خراب نہیں ہے، حضرت کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے کام باندھ دیا، کسی نے صحت کو باندھ دیا۔ یار یہ بابا لوگ اتنے بڑے پہنچے تو ہوتے تو ہم ان کو گمانی رقم دیں گے، ہمیں بادشاہ دلوا دیں سے، ہمارے باباؤں سے خود کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی بابا ادھر ادھر دکان کھولے بیٹھے ہیں نا، غریب نواز نے بابا کی نہیں کی ہے، مخدوم سنگا نے کوئی دکان کھول کر کے لوگوں کو اتارے نہیں کیے ہیں۔ کیا کرتے ہو تم؟ یہ بابا گیریوں کے پاس جا کر کے اپنے اعتقاد کی کمزوری ظاہر کرتے ہو اور خود بھی ذہن میں مبتلا ہوتے ہو، اپنے گھر سماج کے لوگوں کو بھی ذہن میں مبتلا کرتے ہو۔ نوجوانوں کو دیکھو، حضرت پریشان ہے، پریشان ہے،
روزی نہیں مل رہی، بے روزگار گھوم رہے ہیں، بے روزگار گھوم رہے ہیں. عجیب تماشا ہے. ارے بے روزگار تو گھومو گے، بے روزگار تو گھومو گے. کبھی سوچا کہ تمہارے آواز کیسے ہے؟ تمہارے جہاں دیکھو وہاں عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو وہاں عشق کے بیمار بیٹھے ہیں. ہزاروں مر چکے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے لاکھوں تیار بیٹھے ہیں. سب کچھ لٹا چکے آوارہ گردی کے نام پہ، پھر آ کے کہتے ہیں حضرت سے تعویذ کر دو، ہم بیمار بیٹھے ہیں. عجیب بات ہے. ارے کبھی غور کیا ہوتا. ایک سائن میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت کماتا بہت ہوں مگر گھر میں برکت نہیں ہے، اڑ جاتی ہے، کچھ ایسا تعویذ کر دے جو میرے گھر میں برکت ہی برکت ہو. میں ان کو جانتا تھا کہ جمعہ کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا بھائی تعویذ ایسا دوں گا کہ 101% کام کرے گا. برکت اتنی ہوگی کہ تمہیں دروازے بند کرنے پڑیں گے، گھر سے باہر تک نکل سکتے ہو. برکت ہی برکت ہوگی. کہا حضرت ایسے ہی تعویذ کر دو. میں نے کہا بھائی تعویذ مگر ایک شرط پہ اثر کرتا ہے. اور وہ کیا؟ وہ جس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اسے پہلے 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت پڑھنا پڑتی ہے. اب اتنی بات سن کے اس نے لمبی سی سانس بھری اور بولا ٹھیک ہے حضرت کوشش کروں گا. تو میں نے کہا اچھی بات ہے، کوشش کر لیں گے تو فائدہ ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ پہلے دن مسجد میں آئے، باجماعت نماز ادا کی اور ان کو سلام بھی کرتے ہو. کھانا بھی تو پتا کیا ہے، جب کوئی نیا نمازی آتا تو کھانا ضرور ہے. اللہ سب کو نمازی بنائے، کوئی نیا نہ ہو. سب جس دن سے نماز پڑھو اس دن سے پڑھانے نمازی ماشاء اللہ. دوسرے دن بھی آئے، تیسرے دن غائب. اب تیسرے دن وہ غائب تو ہوئے. میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تو معذرت میرے گھر پر آ کر بڑی دیر ہو گئی، گھر پر پڑھی. چوتھے دن بھی نہیں آئے. 5-7 دن کے بعد وہ مجھے ملے ضرور مگر وہ سلام کر کے جلدی سے نکل گئے. تعویذ نہیں مانگا اور اس کے بعد سے آج تک نہیں مانگا. جب وہ انہیں بتاتا کہ جب بھی تعویذ مانگو حضرت نے 40 دن نماز پڑھا. یار تم جس خدا سے روزی مانگنے جاتے ہو، جس خدا سے صحت کے طالب ہو، جس خدا سے تندرستی کے امیدوار ہو، اسی خدا کو دن میں 5 بار ناراض کرتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو تمہارے حالت ٹھیک نہیں ہے. ارے تمہیں تو مطالعہ کا اس کی نافرمانی کا، اس کی ناراضگی کا، مگر اس کا کرم ہے کہ آج بھی زندہ ہو، روٹی کھاتے ہو، سانسیں لیتے ہو، اور کیا چاہیے. پھر بھی کہتے ہو کہ تمہیں بادشاہوں کی زندگی ملے، تم نکل کے جاؤ تو لوگ نگاہیں چکا لیں، تمہیں تمہارے باپ داداؤں جیسی عزت ملے. ایسا نہیں ہوتا. یہ 800 سال کی ہم اپنے باپ داداؤں کا نام لیتے ہیں نا کہ 800 سال تک ہمارے اجداد نے اس ملک پر حکومت کی. انہوں نے حکومت اپنی زبان کی بدولت نہیں کی، انہوں نے حکومت اپنے ایمان کی بدولت کی، اطاعت رسول، محبت رسول کی بدولت کی. آپ نے دلی کی جامع مسجد دیکھی، دیکھیے نا بہت سارے لوگ کتنی اونچائی پر گئے. 400 سال سے زیادہ گزر گئے، آج بھی اتنی اونچائی پر ہے. 400 سال گزر گئے. شاہ جہاں نے یہ مسجد تعمیر کرائی. یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کی تعمیر میں کوئی بے نمازی اور کوئی بے شرع انسان مجبور بھی نہیں تھا. مسجد بنانے والے مستری ہوں یا مزدور ہوں، سب باوضو، سب باشرع اور سب نمازی تھے. اللہ اللہ، یہی وہ مسجد ہے جس مسجد کی تعمیر میں بنیاد سے لے کر مینارے تک 6000 مرتبہ قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی. اتنی عالیشان مسجد ہے. اس مسجد کا نقشہ کسی انجینئر نے نہیں، اللہ کے ولی نے دیا. یہ وہ مسجد، اس مسجد کی بڑی شہرت، مگر یہ مسجد اونچی بن رہی تھی. دلی کے بوڑھے شاہ جہاں کے پاس شکایت لے کر پہنچے. کہا بادشاہ اس مسجد کا نقشہ خدا کے نیک بندے نے دیا، اس میں سجدہ کرنے کی آرزو ہر مسلمان کو ہے، ہماری بھی ہے، مگر یہ مسجد اونچی بہت بنائی جا رہی ہے. اتنی اونچائی پر چڑھتے چڑھتے ہم بوڑھوں کا جسم تھک جائے گا، سانس پھول جائے گی. کتنے لوگ تو اونچائی دیکھ کر چڑھیں گے ہی نہیں، کچھ چڑھے تو بیچ میں بیٹھ جائیں گے، کچھ اوپر پہنچے تو وہ کھڑے رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ اس مسجد میں سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کرے، اس مسجد میں سجدہ کرے، نماز ادا کرے، رب کی بندگی کرے، اپنے رب کو آواز دے. اللہ اللہ، ان کی آواز کو سن کر، ان کی درخواست کو سن کر شاہ جہاں نے کہا تھا اے میری سلطنت کے، اے میری مملکت کے بوڑھو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. جب تک میری سلطنت میں تم
اس سلطنت کو زوال نہیں آ سکتا، مگر معذرت چاہتا ہوں مسجد کی اونچائی نیچے نہیں آئے گی، مسجد تو اتنی اونچی بنی۔ بوڑھوں نے کہا عجیب ہے آپ، ایک طرف ہماری دلجوئی کی بات کرتے ہیں اور بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، ذرا مسجد کو نیچے لے آئیے، بنیاد نیچے رکھوائیے، کیا ہو جائے گا بنیاد نیچے رکھنے میں؟ مسجد تو تب بھی بنے گی، ہم آسانی سے سجدہ کر لیں گے۔ کہا نہیں، مسجد کی بنیاد تو اتنی اوپر جائے گا۔ کہا نیچے کیوں نہیں آ سکتی؟ کہا ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ تب شاہ جہاں نے کہا تھا اے میری مملکت کے بوڑھو، اے میری مملکت کے بزرگوں سنو، جب ہم لال قلعے کے اندر اپنے تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں اور تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد جب ہمارے سر پر حکومت کا تاج رکھا ہوتا ہے، تاج جس بلندی پر ہوتا ہے، ہمارے دل کی آرزو ہے جس بلندی تک ہمارے تاج کی اونچائی جاتی ہے، جامع مسجد کی وہ سیڑھی جہاں پر مسجد میں آنے والا نمازی اپنی جوتیاں اتارے، وہ ہمارے تاج کی اونچائی پر جائے، تاکہ کل قیامت میں ہم خدا سے کہہ سکیں کہ مولا ہم نے دنیا میں کچھ کیا نہ کیا، تیرے گھر میں آنے والے نمازیوں کی جوتیوں کو مغلوں نے اپنے سروں کے تاج میں رکھا۔ یہ ان کے جذبات تھے، تبھی تو اللہ نے انہیں ایسی سلطنتیں دی۔ آج ہمیں طاقت ملتی ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، زمین پھاڑنے کا، دیواریں توڑنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے اور نہ پہاڑ کو رسا رسا کر سکتا ہے۔ کس ذہن و دماغ میں وہ اتنی بڑی حکومتوں کے فرمانروا ہو کر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ نمازیوں کی جوتیاں ہمارے تاج پر آئے، اور ہم مسجدوں سے نمازیوں کی جوتیاں چوری کرتے ہیں؟ ہوتی ہے نا، مسجدوں سے نمازیوں کی جوتیاں چوری ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دے دے۔ ارے جب تم بغیر حکومت کے کسی کے اپنے بھائی کی جوتیاں بخشنے تیار ہوئی، اللہ نے تمہیں حکومت دے دی تو تم تو لوگوں کی ان کی جان تک چھین لو گے، تم کیا چھوڑو گے؟ اگر جوتیاں تو نہیں چھوڑ گئے، سب سے معمولی چیز آپ اسی جامع مسجد میں جس جامع مسجد کی نمازیوں کی جوتیوں کو شاہ جہاں اپنے تاج پہ رکھنے کی تمنا پالے تھا، آج اسی جامع مسجد میں نمازی جوتی اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر ہے اس نے پیچھے رکھنے کی جوتی نہیں ملتی اور ملتی نہیں ہے۔ یہ تو حال ہمارا ہے، اسی مسجد کا حال ہے، ہر جگہ مسجد میں تقریباً یہی حال ہے۔ جس قوم میں اپنی قوم کی جوتیوں کو بخشنے کا مزاج نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے حکم دے رہا ہے تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ جب تم جوتی نہیں بخش رہے ہو اپنی نہ کی پر غیر کی غیر ہو جاتے مسجد میں، کوئی غیر آتا جوتیاں چرانے، کون چراتا ہے؟ حالت یہ ہے جمعے کے دن ایسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں طوفان کی طرح، آتے ہیں پلاسٹک کی پہن کر، اور جب بھاگتے ہیں آنے کی طرح تو لیدر کی پہن کے رہ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جوتیاں آپ سے محفوظ ہے، اللہ آپ کو حکومت دے رہے، آپ جوتیوں میں جوتی چراتے رہو جب تک۔ دیکھیے بات بڑی چھوٹی سی ہے، جامع مسجد اس طرح، گرودوارا سیزگنج اس طرح، چاندنی چوک دونوں کے بیچ مشکل سے 100 میٹر کا فاصلہ، کتنا؟ 100 میٹر کا۔ خانہ خدا میں مسجد کے نمازیوں کی جوتیاں مسلمانوں سے محفوظ ہوئی ہیں۔ یہاں سیزگنج گرودوارا سکھوں کا تیرتھ استھان، ان کی مذہبی عبادت گاہ، آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں ان کی قوم کے پڑھے لکھے سوٹے بوٹے نوجوان ہاتھوں میں رومال اور پالش کی ایک بڑی سی برش لیے کھڑے رہتے ہیں۔ جب آپ اندر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جوتی اتار دیں۔ جیسے آپ جوتیاں اتارتے ہیں آپ سے کہتے ہیں آپ اطمینان سے جائیے، آپ اندر گھومنے چلے گئے، آپ چاہے کسی مذہب کے ہو، انہیں اس سے سروکار نہیں، وہ آنے والے سے یہی کہتے ہیں آپ جوتیاں چھوڑ کر چلے گئے، وہ اٹھا کے ریک میں رکھ دیتا ہے۔ آپ گھوم پھر کے آئے تھے، آپ کی جوتیوں پر گرد و غبار تھا، جب آپ لوٹ کر کے آتے تو آپ کی جوتی پالش شدہ ملتی تھی۔
کیا ملتی ہے؟ پالش شدہ. کیوں؟ اس قوم کا رواج یہ ہے کہ اس قوم کا ہر بندہ اپنے کام پر جانے سے پہلے گھر سے نکلنے کے بعد 10 منٹ دے، 5 منٹ دے یا 1 گھنٹہ دے گرودوارے میں سیوا کرنے کی خدمت اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے. جب وہ جاتا ہے اور سیوا بھی کون سی؟ جوتیاں اٹھانے والی اور جوتیاں صاف کرنے والی. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے گرو کے دربار میں آنے والوں کی جوتیاں ہم صاف کریں گے، ہمارے گرو خوش ہوں گے. یار جس کے پاس دین نہیں، جس کے پاس رسول اللہ کی رسالت کا جذبہ نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس قرآن نہیں، اس قوم نے صرف اپنے گرو کی رضا کے لیے گرو کے دربار میں آنے والے کی جوتیوں کو صاف کرنا گرو کی رضا کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. اور ہم جس کا خدا سچا، جس کا نبی سچا، جس کا قرآن سچا، جس کا ایمان سچا، ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم آؤ کون آتا ہے نماز پڑھنے والا، بیٹا نماز پڑھو گے تم ہم گھر سے بھی جوتی صاف کر دیں. یہ حال ہے ہمارے. پھر کہتے ہو یا اللہ میرے حال دے. قدرت آواز دیتی ہے بندے پہلے اپنے اعمال دے، پہلے اپنے اعمال دے. تو اصولی اور بنیادی چیز میرے دوستوں گھوم پھر کے وہی آتا ہے. یہ دل ہے نا، یہ دل، اس دل سے آپ اپنا حساب کریں، اپنا فیصلہ لیں. یہ دل بتائے گا کہ ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں. جب تک ہم اس دل سے نہیں پوچھیں گے نا. اور دیکھیے اگر آپ اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، آپ کے محلے میں کتنی برائیاں ہیں، سماج میں کتنی برائیاں ہیں، آپ خود نہیں سوچیں گے تو میرا باہر والوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو سدھارے. باہر والوں کو کیا پڑی ہے؟ آپ جتنے خراب حال میں رہو گے اتنے ہی وہ مزے میں رہیں گے. وہ صبح کو اٹھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، اپنی صبح کی دنچریا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا دل ہی خیر من النوم کی آواز سے ہوتا ہے وہ پڑا بستر پر سوتا ہے، 10 بجے اٹھتا ہے. جس کا نبی بھور میں اجالے میں پیدا ہوا وہ تب اٹھتا ہے جب سورج اس کے گھر میں اس کی آنکھوں میں گھس جاتا ہے. وہ اٹھتا ہے 11-12 بجے ناشتہ کرتا ہے، اس کے بعد کام پہ نکلتا ہے. عجیب تماشا ہے، ہم نے باہر بھی دیکھا، دنیا میں بھی دیکھا کہ سورج نکلتا ہے اٹھانے کے لیے، سورج ڈوبتا ہے سلانے کے لیے. ہماری قوم کا الٹا مزاج ہے کہ سورج نکلتا ہے سلانے کے لیے، سورج ڈوبتا ہے اٹھانے کے لیے. یہ ہماری قوم کا مثال. رات جگہوں میں سب سے زیادہ ہماری قوم، راتوں کو سب سے زیادہ ہمارے محلے جاگتے ہیں، راتوں کو سب سے زیادہ ہمارے نوجوان جاگتے ہیں، راتوں کو سب سے زیادہ مطلب گلیوں میں بیٹھے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، پکڑ بازی کر رہے ہیں، کام کچھ نہیں، کھل جا رہے ہیں. سو جاؤ گھر میں، صبح اٹھتے وقت سو جاؤ وقت. اسی لیے دوستوں تھوڑا سا دیکھیں، آزمائش کا مرحلہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا. 1800 میں حکومت، 1803 میں حکومت دی، 1857 میں مکمل چلی، 1757 میں سلطان ٹیپو علی خان کی شہادت، 1757 میں بنگال گیا، 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت، 1803 میں دلی میں قبضہ، 1857 کے بعد وہیں سے کی گئی. جب حضرت علامہ فضل خیر آبادی جیسے عظیم مجاہدین آزادی کو کالا پانی کی جیل میں بھیج دیا گیا اور ان کا جنازہ نکلا وہاں سے، ساری امیدیں اس جنازے کے ساتھ دفن ہو گئی. تب سے لے کر آج تک ہم آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، تب سے لے کر آج تک آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم آج بھی سوچنے میں تیار نہیں ہے کہ پستی کے اسباب کیا ہے، پچھڑنے کی وجوہات کیا ہیں. ایک بار تو غور کر لیں، ایک بار تو سوچ لیں. جس دن سوچیں گے اس دن اپنے کرنے کا بتا دے گا اور اسی دن زندگی ہوگی. اور نہیں سوچیں گے نا تو مولانا عبدالحمید صاحب کھڑے ہو کر کے اسٹیج پہ تقریر کریں گے، ہماری قوم کی دعا لگے گا. یہاں حضرت کو جب دیکھو کبھی جوئے پہ تقریر کر دیتے ہیں، کبھی آوارہ گردی پہ کر دیتے ہیں، کبھی شراب نوشی پر کر دیتے ہیں، کبھی بد کرداری پر کر دیتے ہیں. یار حضرت وہاں پر ہمارے پیچھے رہتے ہیں. ارے خدا کے بندو تم سوچو، تم حضرت کو یہ گفتگو کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ آج وقت ایسا ہوتا، ماحول ایسا ہوتا کہ علماء کرام تمہیں نبی کی سنتیں سکھا رہے ہوتے، مگر یہ معاملہ تو تب ہوگا جب تم برائیوں سے
40 بروس بنائے، جہاں ہو وہیں رہو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارے یہ اللہ والے اس لیے ہے کہ تم کے آستانے پر چادر چڑھا دو، تمہاری چادروں کے محتاج نہیں ہے، تمہارے نام لینے کے محتاج نہیں ہے۔ ارے انہیں تو اللہ نے خوشخبری دے دی، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ یہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، ان کا ذکر تو خدا کرے گا، ان کا ذکر خدا کرے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے بزرگ نے خدا کہا یہ ہو جائے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں کسان آیا، کسان حضرات میری فصل کو بادشاہ کے کارندوں نے ضبط کر لیا، میں وقت پر ٹیکس نہ دے پایا، میرے پاس اتنا نہ تھا، ضبط کر لیا، مدد کر دے۔ اجمیر میں آیا، اجمیر سے غریب نواز پیدل دلی چل پڑے، پیدل میرے غریب نواز دلی چل پڑے، پیدل چلے۔ ایک کسان کے لیے چلتے چلتے راستے میں کسی نے آتے جاتے حضرت کو دیکھا، دوڑ کر کے اطلاع کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو، کہا حضرت آپ کے پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت بختیار کاکی مچل گئے، یا اللہ اچانک سے بے شان و گمان حضرت بغیر اطلاع فوراً بادشاہ وقت کو خبر کی، فوراً بادشاہ اپنے حوالی موالی درباریوں کو لے کر کے دلی کی سرحد پہ استقبال کرنے آیا۔ دلی کی سرحد پہ غریب نواز کا شاعر شان استقبال کیا۔ حضرت کی دستبوسی کرنے کے بعد بختیار کاکی عرض کرتے ہیں حضور آپ اتنی دور تک چل کر کے آئے، اطلاع بھی نہیں دی، ایسا کون سا کام تھا آپ مجھے خبر کر دیتے، آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کہا کام تو کچھ نہیں تھا، اس کسان کی جو فصل تھی وہ بادشاہ کے کارندوں نے ضبط کر لی ہے، اسی کو واپس کرانے آیا تھا۔ اللہ اللہ، یہ سن کے بختیار کاکی عرض کرتے ہیں حضور اتنا چھوٹا سا کام اور آپ اتنی دور تک چل کر آئے، ایک خط لکھ دیتے، یہ کام تو غلام کر دیتا۔ اللہ اللہ، غریب نواز جواب دیتے ہیں ہاں کام تو ہو جاتا، مگر اس غریب کی مدد کے لیے چلنے کا ثواب کیسے ملتا؟ اس غریب کی مدد کے لیے میں چل کر آیا ہوں، اس کا ثواب کیسے ملتا؟ یا اللہ، غریب نواز ہے جنہیں آقا نے اس ملک کی حکومت عطا فرمائی، وہ غریب کی ضرورت میں شامل ہونا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اجمیر سے دلی تک پیدل آتے ہیں۔ آج ہم ہیں، نہ بادشاہ ہے، نہ بادشاہ زادے ہیں، نہ امیر ہے، نہ امیر زادے ہیں، نہ وزیر، نہ وزیر زادے، اور دماغ اتنے اونچے کہ اپنے پڑوسی کی مصیبت میں خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا پھنس گیا۔ بہت بڑا اللہ کو اقتدار دے گا۔ غریب نواز کی پیروی کرو، غریبوں کی مدد کرو، لوگوں کے کام آؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ۔ جس دن تم نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا، عزت مانگنے کے لیے کسی سیاسی لیڈر کے سامنے کٹورا پھیلانے کی یا دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے عزت کا وعدہ تم سے کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، عزت تو تمہیں ملے گی، عزت اور رفعت شوکت تمہارے قدموں میں ہوگی، بشرطے کہ ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو ان چیزوں پر آنے کی توفیق دے۔ اگر آپ نے ہم نے ان چیزوں پر کام کیا تو یاد رکھیں زندگی بامقصد ہوگی، باکمال ہوگی، اور پھر عزتوں کا سفر دوبارہ سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔